ہاں جی اینڈ ویلکم بیک ٹو دی ہڈل. آج میں ہوں, میرے ساتھ مین بن والا سرمد جمال ہے. ہم دونوں نے آلموسٹ سیم کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. لائٹ میرے پہ زیادہ پڑ رہی ہے اس لیے میری تھوڑی زیادہ لائٹ لگ رہی ہے. کیسا ہے سرمی؟ بس ٹھیک ٹھاک. تو سنا ہاں فٹ فاٹ. اور تھوڑا سا ہم قریب اس لیے بیٹھے ہوئے کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈفیکلٹیز ہو گئی تھی. ایک مائک کی تار ہماری خراب ہو گئی ہے, سو a bit too close. a bit too close for comfort. اچھا سرمی یار, کیا سین ہے؟ انڈیا تو بڑا مار رہا ہے انگلینڈ کو. ہاں, پچھلے میچ میں جو ڈربنگ ان کو ملی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا, لیکن فرسٹ اننگس میں بھی they were down, لیکن انڈیا پتہ نہیں they managed to come back somehow. ایگزیکٹلی, آئی تھنک دا سیم تھنگ ہیپنڈ آن دا آسٹریلیا ٹور. یہ 36 پہ آؤٹ ہو گئے تھے, اس کے بعد لگا کہ بس گئے, ان کا ٹور گیا, لیکن دے کیم بیک. تو وہ ایک وہ ڈی این اے میں ان کے وہ آ گیا ایک ریزیلینس اور وہ کم بیک والا. ہاں تو گیا. اور خیر ہم نے ویسے آج بات کرنی تھی پاکستان کے اسکواڈ کی جو T20 ورلڈ کپ کا, لیکن وہ پاکستان کا ون ڈے کا اسکواڈ بھی اناؤنس ہو گیا. نیوزی لینڈ کی یہ جو سیریز ہے جو کہ پنڈی میں ہو رہی ہے 17 سے, تو اگر کسی نے ہمیں ٹکٹ دینی ہے فری کی تو دے دے, ورنہ we will promote you. ہاں شاؤٹ آؤٹ دیں گے بوائز. اچھا, تو انڈیا کی جہاں تک بات ہے, میں تھوڑی سی اسپیسیفکلی بات کرنا چاہتا ہوں کوہلی کی. ابھی میں بات کرنے لگا ہوں کھیل رہے کہ سینچری نہ مار دے, لیکن اٹس بن 53 اننگس سنس ہز لاسٹ سینچری ان انٹرنیشنل کرکٹ. 2019 میں بنگلہ دیش کے اگینسٹ اس نے ماری تھی. اچھا, اور 50s مار رہی ہے, لیکن کوہلی کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ سینچری نہیں چھوڑتا ہوتا تھا, فنیشر. تو what I feel, جو میں نے آبزرو کیا, آئی تھنک اس کا جو ڈاؤن فال ہے نا, اٹس کمنگ. ایک آدھی 50 سینچری وہ مار لے گا, وہ اوبیسلی کلاس کا پلیئر تو ہے, لیکن وہ جو پیک تھی نا اس کی, اس سے اب وہ نیچے گیا ہے. What do you have to say about that? آئی تھنک اس کا جو ڈاؤن فال اگر وہ بھی ہوا تو وہ ہزاروں پلیئرس کے اس سے ٹاپ سے بہتر ہی ہوگا. لیکن آئی ایگری ود یو, آئی تھنک ہی از پاسٹ ہز پرائم. اور ان دا ورڈز آف خبیب نرماگومیڈوف, یو اونلی گیٹ ون پرائم. اور آئی تھنک اس کی جو وہ 16-17 والا جو پیریڈ تھا, دیٹ واز ہز پرائم. جو T20 ورلڈ کپ میں وہ جو اس نے کیا, دے ڈڈنٹ ون اٹ, لیکن ہی واز فنامنل. مذاق میں سینچری مار دیتا تھا, ایگزیکٹلی. ابھی اور وہی مذاق اس سے اب ہو نہیں رہا. تو آئی گیس وہ ان پلیئرس کا یہ ہوتا ہے کہ یار دے سیٹ دا بار سو ہائی کہ ہم پھر ان کو اسی اس پہ جج کرتے ہیں. اچھا, اس دن ٹویٹر پہ بڑا چلا ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے پلیئرس کا کمپیریزن. اچھا, ٹیسٹ میں نا, تو پجارا کا کمپیریزن ہو رہا تھا اظہر علی سے, اور اسد شفیق کا ہو رہا تھا وتھ رہانے. سو میں ان کے پھر ویری سملر نمبرز, میں نے ان کے اسٹیٹس پہ غور کیے تو آلموسٹ آئیڈینٹیکل سمجھ لو. اظہر علی اور پجارا نے سیم نمبر آف ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے تھے. اظہر علی کے 100-200 رن زیادہ تھے, پجارا کی ایوریج لیکن زیادہ تھی. سینچریز دونوں کی سیم تھی. اسد شفیق اور رہانے کی سینچری سیم تھی. رہانے کے 200-300 رن زیادہ تھے اور ایوریج بھی بہتر تھی, لیکن سینچریز اور 50s اسد شفیق کی زیادہ تھی. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پجارا از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بیسٹ ٹیسٹ بیٹسمین کرنٹلی پلئنگ, رائٹ, اور اظہر از ناٹ, وچ آئی بلیو از ٹرو, کیونکہ وہ کافی گندی فارم میں. لیکن کیوں, وائی, مطلب نمبر سملر ہیں. ڈفرینس, واٹس دا ڈفرینس بٹوین اظہر علی اینڈ اظہر علی, اسد شفیق اینڈ رہانے پجارا؟ آئی تھنک ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ اوبیسلی وہ انڈین ایک پی آر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اظہر علی اینڈ اسد شفیق آر ناٹ ہاؤس ہولڈ نیمز. جس طرح آپ فار ایگزامپل اگر آپ بابر کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور ویسے بھی یہاں پہ تھوڑی ٹیسٹ میچ کو بھی نا کم اہمیت دی جاتی ہے جو کہ انڈیا میں دی جاتی ہے یا ورلڈ اوور. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پجارا اور اس کا ریحانے کا بھی آئی تھنک ریکارڈ لگا لو تو وہ بھی مطلب ان کی ایوریجز جو ہوم پہ ہیں وہ ان کی اوے پہ نہیں ہے. تو اوے پہ جج کرنا ایک پلیئر کو ویسی صحیح بات نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹس اے بٹ ہارش کہ آپ اظہر علی کو اس کی ریسنٹ پرفارمنسز پہ جج کریں. لیکن ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ رہانے اور پجارا کھیلتے ہیں کوہلی اور روہت اور
جو بھی ہیں ان کے فٹ پلیئر راہل شاہل ان کے ساتھ, اور ہمارے اظہر اور اسد خیر مصباح اور یونس کے ساتھ کھیلے تھے, لیکن اس کے بعد ایک تھوڑا سا 2-3 سال کا کافی گیپ آیا تھا جس میں اسد شفیق پہ ٹیم سے ڈراپ ہو گیا, اور نہ اوپنرز وہ والے کلاس کے اور نہ مڈل آرڈر. اب چلو میں کہتا ہوں ہاں بابر اور رضوان اور فواد عالم اور فہیم اشرف از اے گڈ مڈل آرڈر. ٹاپ آرڈر میں ابھی بھی بڑے مسئلے ہیں, ٹاپ 3 تو ہاں. تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے کیونکہ انڈیا مینیجز ٹو ون گیمس, پاکستان ہیزنٹ وان ایز مچ, اور بیٹنگ لائن اپ اگر کمپیئر کی جائے تو اوبیسلی ان کی زیادہ اسٹرانگ ہے. اور پھر ایک اور بات جو پتہ نہیں آج میں انڈیا کی بات کیوں کر رہا ہوں, لیکن ایک اور بات جو مجھے بڑی تب چڑھا رہی تھی, وہ چڑھا رہی تھی کہ انہوں نے جو بمراہ کا نک نیم ہے وہ بوم بوم رکھ دیا. سب سے پہلے انہوں نے ہمارا لٹل ماسٹر کا چرایا تھا, حنیف محمد, پھر سنیل گواسکر کو دے دیا, پھر سچن ٹینڈولکر. یار کچھ نیا کرو بھائیوں, بوم بوم بمراہ کا مطلب ہاں بنتا ہے, لیکن بوم بوم افریدی ہو چکا ہے نا یار برو, کچھ نیا نکالو. اس کی ڈکس جتنی بھی ہوں گی, لیکن پھر بوم بوم تھا وہ, بوم بوم یار ایک دفعہ نام دے دیا تو دے دیا, اور وہ دیا نان ریسائکلیبل ہے, اور دیا پھر روی شاستری نے. ہاں تو پھر پوائنٹ ہی نہیں بنتا بوم بوم بمراہ. اچھا ویسے یار اس دن میں دیکھ رہا تھا کسی نے, آئی تھنک شین وارن, ڈیل اسٹین از آلسو ریٹائرڈ. What a baller. What a baller, man. I think the greatest bowler of this century. This century for sure. Century کب سے 2000 سے نا, ہاں for sure. تو شین وارن نے آئی تھنک کہا تھا کہ یار اوکے ٹیل می یور 10 بیسٹ بالرز آف آل ٹائم یا کس طرح. اچھا اب اس میں دیکھ رہا ہوں اوبویسلی سارے انڈینز ہی تھے, لیکن ہر لسٹ میں بمراہ ہے یار. مطلب ٹاپ 10 بالرز آف آل ٹائم بمراہ, مطلب ریئلی, مطلب he's a very good bowler. ابھی currently he's probably top 3. ٹھیک ہے, لیکن آل ٹائم میں تو وہ قریب بھی نہیں آتا بھائی. جہاں پہ وقار یونس اور شعیب اختر نہیں گھس رہے. آپ کو 70 سال میں ایک ایسا بالر مل گیا جو یارکر کرتا ہے ول پہ, تو اب اس کو آپ ٹاپ 10 میں ڈال دو, ایسا تو نہیں ہوتا نا یار. بمراہ سے پہلے ان کا بیسٹ فاسٹ بالر کون تھا؟ ظہیر خان. ہاں تو پھر نئی چیز ملی ہے نا, نیو شائنی ٹوائز. یہ بلکہ آرسنل فینس کو بھی کہتے ہیں نا, وہ ٹرانسفر نیوز چل رہی تھی تو پتہ نہیں فٹ بال پہ میں آ گیا ہوں, لیکن آ گیا ہوں. اوڈیگارڈ کو واپس آرسنل خرید رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ نہیں چاہیے, تو وہ پھر ایک نیا شائنی ٹوائے چاہیے ہوتا ہے فینس کو. خیر وہ ٹاپ 10 لسٹ جو تھی اس میں نہ شیبی تھا نہ وقار تھا, اور اگر میری کوئی ٹاپ 10 لسٹ ہو اس میں یہ دونوں تو ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہوگا آصف. وکٹس کے لحاظ سے نہیں اوبویسلی اس سے زیادہ لیڈ, ماسٹری مطلب only player comparable to Glenn McGrath is محمد آصف. I think in terms of mastery, اور اگر آپ اسکل وائز دیکھو تو آصف کے قریب تو بڑے بڑے بالر نہیں آتے یار. نہیں برو, یہ ڈونلڈ اور پولک شالک ٹائپ تو آتے ہی نہیں. ڈونلڈ بہت اچھا تھا, بہت زیادہ, لیکن آصف کے قریب کوئی نہیں آتا برو. آصف برو مطلب جو اس کی amount of ways he could get you out, مطلب کتنا برا لگتا ہے نا کہ فکسر کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, I don't want him back, neither did I want him back then, لیکن اسکل کو ڈینائی نہیں کر سکتے, گریٹنس. اب آتے ہیں ہم مدعے کی بات پہ برو, جس کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے تھے, محنت کر رہے ہیں. پاکستان کا T20 ورلڈ کپ اسکواڈ. اس سے پہلے سوری ہم ون ڈے اسکواڈ ذرا دیکھ لیں جو نیوزی لینڈ کے اگینسٹ اناؤنس ہوا ہے, جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو بڑی سرپرائزنگ انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے ور یو لٹل ڈسپوائنٹڈ جو جس طرح کی ٹیم نیوزی لینڈ بھیج رہا ہے اس پہ, کیونکہ آئی تھنک وہ تو سیکنڈ اسٹرنگ بھی نہیں ہے شاید یار, وہ سیکنڈ اسٹرنگ ہی ہے ان کی ٹیم. لیکن جمی نیشم نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اس نے ریکویسٹ کیا تھا کہ مطلب آئی وانٹ ٹو پلے, لیکن بورڈ نے الاؤ نہیں کیا. لیکن بٹ دے آر پلئنگ آئی پی ایل, ایگزیکٹلی. تو پیسہ برو, کیش از کنگ. یار اب پتہ اگر بورڈ نے نہیں الاؤ کیا اکارڈنگ ٹو جمی نیشم, اگر وہ سچ بول رہا ہے, تو پھر یہ پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں یا وہ اپنے کانٹیکٹس صحیح رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. بی سی سی آئی تھنک کہ a certain part of
person salary also goes to the board. اگر ان کی IPL کی کچھ سیلری ہوگی تو I think کرکٹ نیوزی لینڈ کرکٹ کو جائے گی. So you never know کہ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو obviously پیسے, اور انہیں میں زیادہ وہ کچھ کرتا بھی نہیں ہوں, لوگ بڑے اس پہ ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یار, ان کا کام ہے, انہوں نے پیسے کے لیے وہ کھیلتے ہیں یار. پروفیشنل کرکٹرز. Exactly, they're professionals. اور on the other hand if they want to play for their country, اور بورڈ اگر کہہ رہے کہ ہم نے BCCI کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو یا ہمیں تھوڑے پیسے مل جائے, تو پھر اس میں پلیئر کی کیا غلطی ہے. تو اس لیے پلیز ٹویٹر پہ جا کے نہ نام بدنام کیا کریں ہمارا, پاکستانیوں کا جا کے کامنٹ کرے ہوتے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے یہ وہ. ہاں پتہ ہے سب کو, اب کیا کر سکتے ہیں, کچھ ہم کر نہیں سکتے. سو پلیز ریفرین فرام سچ کامنٹس, اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ گڈ آن آور کنٹری, رائٹ. اچھا, پاکستان ODI اسکواڈ جو کہ لاسٹ اسکواڈ میں جو انگلینڈ کے اگینسٹ ون ڈے سیریز تھی اس میں تھا سلمان علی آغا, کھیلا نہیں میچ, اس میں باہر کرتی. یہی تو مسئلہ ہے یار, اس طرح کی بڑی کرتے ہیں یار یہ. 4-5 نئے ڈیبیوٹانٹس ہیں اس دفعہ اسکواڈ میں, دستی سے بولتا ہوں, کیپ اپ ود می. فخر زمان, امام الحق, عبداللہ شفیق, بابر اعظم, سعود شکیل. واپسی ہوئی ہے خوشدل شاہ اور افتخار احمد کی. محمد رضوان, محمد حارث نیا وکٹ کیپر آیا سرفراز کی جگہ. سیفی از آؤٹ آف دا اسکواڈ. شاداب خان, محمد وسیم جونیئر, فہیم اشرف, محمد نواز, عثمان قادر, زاہد محمود گیٹس اے کال اپ, شاہین افریدی, حسن علی, حارث رؤف, محمد حسنین, اور میرا فیوریٹ شاہ نواز دہانی. دہانی, یس یس یار میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اس بالر کے لیے. گڈ شاؤٹ. اور آئی تھنک اچھا کیا, مطلب اتنی دیر از ناٹ ویری مچ ایٹ اسٹیک ہیئر. ہوم پہ سیریز ہے, دیر از ایٹ اسٹیک ورلڈ کپ. ہاں ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹس ہے 10 ہر میچ کے. برو ورلڈ کپ کوالیفائنگ ہم آلریڈی 3 ہار چکے ہیں انگلینڈ سے. مجھے لگتا ہے وہ حارث رؤف سے تو بہتر بالنگ ہی کرے گا. حارث رؤف بھی ہے اسکواڈ میں, کھیلے گا بھی نہیں مجھے تو لگتا. دہانی نہیں کھلائیں گے, لیکن ہاں ٹو یور پوائنٹ کہ وہ بغیر کھلائے یار اسکواڈ سے نکال دینا کسی کو, سمجھ نہیں آتی. ویسے میں اتنا آئی ایم ناٹ ٹو ڈسپوائنٹڈ ود دا اسکواڈ. مجھے صرف 2 پلیئرس پیش ہوئے, وہ خوشدل شاہ اور افتخار احمد ہے, کیونکہ مجھے دونوں نہیں پسند. نہیں تو یہ اب ان کی جگہ یہ انگلینڈ سیریز میں کون تھا ان کی جگہ؟ یار اب اتنا نہیں مجھے یاد. تم نہیں لیکن وہی ہوگا نا, وہ سرفراز تھا. سرفراز تھا اور بھی تھے یار, اب مجھے آن دا اسپاٹ ڈال دیے. اصل آغا ہوگا, سلمان علی آغا تھا, 1-2 اور تھے, تو ان کی جگہ آ گئی ہیں یہ. وہ ارشد ایک ہے, وہ ارشد اقبال تو T20 میں تھا صرف شاید. خیر اٹس ناٹ اے بیڈ اسکواڈ, ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ کی بھی کوئی اتنی ہیوی ٹیم نہیں ہے, لیکن ہوپ فلی اب یہ 3-0 مار دیں, کیونکہ فرسٹ 11 تو ہماری سیٹلڈ ہے بھائی. فخر ہے, امام ہے, بابر ہے, رضوان ہے, سعود شکیل شاید آ جائے. ہاں وہ ہی از اے گڈ پلیئر, وہ شاید بیچ میں آ جائے. سہیب مقصود نہیں ہے, سہیب مقصود نکلا. ہاں سو خوشدل شاہ افتخار میں سے ایک کھیلے گا, دونوں نہیں کھیلیں گے. شیڈی, فہیم, نواز اگر کھیلے, اگر شاداب کو ریسٹ دینا تو نواز کھیل لے گا. ساتھ عثمان قادر, شاہین افریدی, حسن علی اور حارث رؤف, حسنین اور محمد وسیم جونیئر بھی ہے, سو ہی کین سواپ ود فہیم اشرف. سو آپشنز ہیں. اور جہاں تک یہ تو ہوگی نا ون ڈے کی بات, اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا آپ لوگوں کا بھی. ہم چلیں گے T20 ورلڈ کپ کے اوپر, کیونکہ اٹس جسٹ اے فیو منتھس اوے, 1.5 منتھ رہ گئے. اسکواڈ اناؤنس ہونے میں کوئی 3-4 دن ہوں گے, کیونکہ 10 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ICC نے. سو تم اپنا اسکواڈ بتاؤ, واٹ وڈ بی یور 15 مین اسکواڈ؟ اچھا, ایٹ دا ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں, لسٹ نکالو اپنی. لسٹ تو پتہ نہیں کدھر ہے, لیکن چلو I'll try to remember. پلینگ 11 سے شروع کرتے ہیں, پلینگ 11 سے, اور پھر اس کے بعد اچھا میں بھی نا اپنی سیپریٹ نہیں بتاؤں گا, اس میں جو چینجز ہوئی وہ بتاؤں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, صحیح. I would open with Bobby and Rez. Same. 3 مقصود, 4 فخر, حفیظ 5. میرا ادھر سواپ ہوگا, 4 حفیظ 5 فخر. ٹھیک ہے. اور 6 پہ I would have Azam, because I don't think اس کو ہم نے پراپر چانس دیا تھا ان انگلینڈ سیریز. 7 I would have Shadab. 8 I would have اب کنسیڈرنگ کہ حفیظ بال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو 8 I would have فہیم بالنگ آپشن. 9th حسن, شاہین, 11 قادر. سو اس میں میری ایک چینج ہے صرف,
اعظم کی جگہ آئی وڈ ہیو آصف علی. شاید ابھی گالیاں پڑیں گی لیکن ہاں آئی وڈ ہیو آصف علی. سوری زکو, لیکن آئی وڈ ہیو ہم. حفیظ بھی ہے ٹیم میں تو ناراض نہ ہونا. سو یہ ہوگی 11. اس کے بعد یو وڈ ہیو فہیم ایز ویل. فہیم تو ہوگا ٹیم میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پلینگ 11 یہ ہے سیم, صرف اعظم کی جگہ لائک فار لائک آصف علی آصف علی آ جائے گا اور فہیم اور فہیم. یار آئی لائک آصف علی, ٹھیک ہے, لیکن بس یہ ہے کہ آئی فیل کہ ہم نے اعظم کو یار اگر آپ نے اسکواڈ میں رکھا تھا تو اس کو پھر 7 بالیں تو نہ دوں. نہیں تو وہ آگے 7 میچز کھیل لینا. ہاں آصف کو بھی کھلاؤ. یہ تو ہو گئی پلینگ 11. یہ پلینگ 11 ہوگی. 4 پیچھے آپشنز. سنین. اوکے. محمد حسین جونیئر. ہاں جی یس. آئی وڈ ہیو آصف علی, یو وڈ ہیو اعظم. ہاں ٹھیک ہے. اور 4th یار آئی ایم ٹیمپٹڈ ٹو ہیو حیدر علی, یا پھر ایک اسپنر رکھ سکتے ہیں عماد. I would have Imad as well. یہ تو سیم ٹیم ہی بن گئی ہماری پہلے جب ڈسکس کی تھی سیم تو نہیں تھی. I think 1-2 کا فرق تھا. You had Imad in the playing 11 شاید, میں نے اسکواڈ میں رکھا تھا, اور پھر تمہاری ٹیم میں آصف تھا, میں نے اعظم کو رکھا تھا, لیکن وہ پھر آصف میری اسکواڈ میں تھا. لیکن تم نے حیدر اور صرف نہیں, حیدر اور آصف میں سے ایک. ہاں حیدر اور آصف میں سے. ہاں تو میرا آصف تھا شور. کوئی آدھا شاید پلیئر ہم کوئی مس تو نہیں. حارث رؤف نہیں رکھا ہم نے اسکواڈ میں. لیکن آنیسٹلی میں بتاؤں, اگر حسنین ہمارے پاس بیک اپ میں ہے اور محمد حسین جونیئر ہمارے پاس بیک اپ میں ہے تو ہمیں حارث رؤف کی ضرورت نہیں. یا تو حسنین ہو یا تو حارث رؤف ہو, کیونکہ 15 مین اسکواڈ ہے. یار اب مسئلہ یہ ہے نا کہ حارث رؤف از اے گڈ ڈیتھ بالر, لیکن یہ اب اس کو پاور پلے میں بال کرائیں گے اور پھر اس کو مار پڑے گی. نہیں تو اگر کھلانا بھی ہے اسے تو پاور پلے میں کیوں بال کروانی ہے؟ اگر آپ کے پاس شاہین, حسن اور فہیم ہے. فہیم بھی ہے, اور اگر اسپن کرانی ہے تو حفیظ ہے, عماد ہے اگر کھیلا تو. شاداب کو نہ پاور پلے میں نہیں, لیکن ہاں ایون ہاں یا تو آپشنز ہیں پاور پلے. لیکن کراتے ہیں اسے. بابر کا بڑا ایشو ہے, وہ چوتھا اوور ہمیشہ حارث رؤف کو پکڑا دیتا ہے. آئی فیل کہ بابر ایک جو ہے نا, ایک وہ بس ایک سیٹ اس سے چل رہا ہے مائنڈ سیٹ سے. کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر. پاکستانیوں کے یہ ہے نا, ایٹم بوم بنانے پہ ہے تو بناتے ہی گئے, ادھر سے ادھر نہیں ہوئے, بس وہ لگے ہوئے ہیں بنا دیا. تو وہ بس میچ سچویشن جو بھی ہو, بس تیسرا اوور یہ کرا رہا ہے, چوتھا اوور وہ کرا رہا ہے گدھوں کی طرح. یہ میں نے تمہیں بلکہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا انگلینڈ والی سیریز میں, فرسٹ 2 T20s میں سیم بالنگ چینجز تھیں. اور اس کے علاوہ جو 2-3 پلیئر مس کر رہے ہیں, وہ ایک تو شرجیل مس کر رہے ہیں ہمارے مس کر رہے ہیں. مجھے تو ویسے نہیں پسند. یہ میں ٹویٹر پہ بھی کافی ووکل ہوتا ہوں, میں شرجیل یار. ہاں, اور ایک ٹیم میں آپ کتنے اوپنر لے کے جاؤ گے یار؟ یار دیکھو نہیں چل رہے نا, توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ, اگر وہ بابر اور رضوان نہیں چل رہے تو فخر ہے. فخر نہیں تو چلو حفیظ کر لیتا ہے اوپن یار. مطلب ایک ٹیم میں آپ کتنے اوپنر لے کے جاؤ گے؟ اچھا انزی نے بھی اسکواڈ اپنا دیا ہے. انزی کا بہت ہی کیا میں کنٹروورشل نہیں میں بولوں گا, کنٹروورشل تو میری نظروں میں ہے, لیکن بہت ہی کوئی ٹوسٹڈ اسکواڈ ہے جس کے اندر شعیب ملک کی بھی واپسی ہوئی ہے, جس کے اندر محمد عامر کی بھی واپسی ہوئی ہے, جس کے اندر سرپرائز انکلوژن منی ان دا بینک لے کے آئے شان مسعود. مطلب مجھے اچھا لگتا ہے شان مسعود, لیکن سیدھا ورلڈ کپ اسکواڈ میں, اور وہ بھی شان مسعود would actually be really good for our ODI team. ODI کے لیے پرفیکٹ ہے وہ بندہ. اس کا ریکارڈ دیکھا ہے, میں اسکرین پہ لگا دوں گا, لسٹ ہے اس کا ریکارڈ, ذرا دکھائیں نا آپ. میں یہاں پہ تمہارے ادھر سے آئے گی سر, تم چھپ جاؤ گے اور اسٹیٹس پڑھ لے سارے. شان مسعود کیا کمال, ون ڈے کا پرفیکٹ بیٹسمین ہے. اس ٹیسٹ میں بھی وہ ان اوپنر سے تو بہتر ہی ہے یار. scored a century in England, scored a match winning century in Sri Lanka chasing. او بھائی, اور وہ اوے کی ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی اس نے اچھی بیٹنگ کی تھی. اوے پہ اگر وہ اتنا اچھا کھیل رہا ہے تو ہوم پہ کھلاؤ بھائی اسے.
اور عابد علی سے تو بہتر ہی ہے, عابد علی سے بہت بہتر ہے. عمران بٹ ایٹ لیسٹ کیچز پکڑتے اور کمال کا سلپ فیلڈر ہے. رن چلو تھوڑی کر ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دو شاید چل جائے, نہیں چلا تو اسے بھی بیچارے کو باہر ہی ہونا پڑے گا, لیکن عابد علی سے تو وہ بہتر ہے, اتنی میری گارنٹی ہے برو. اور برو نوٹیبل ایمیشنز کون سی ہیں ہمارے اسکواڈ میں جو کہ کافی لوگ لبوں پہ نام آ رہا ہے, وہ شعیب ملک آ رہا ہے. شعیب اختر کہاں سے آ گیا, شعیب ملک کا یار, ارے شیبی ملک. لیکن یار میں نے تو سنا ہے ملک ہیز بین آفل ان وہ سی پی ایل میں, اتنا گندا کھیل رہا ہے یار, کوئی سکور نہیں کیا, 4 رن بناتے 13 بالوں پہ. شکر ہے یار, شکر ہے, اس نے غلطی سے سکور کر لینا تھا نا تو ساری وہ پی آر مشین اور وہ اے آر وائی گروپ نے آ جانا تھا. تو وہ وکی بوائے اپنا بھاب ریاض, اس کی بھی چرچے سننے کو آ رہے تھے. اس نے 3 اوور میں 61 رن پڑے. اچھا ہوا, صحیح, ٹھیک ہے. پھر اگلے دن اچھی بالنگ کرائی تھی اسے, اگلے دن پھر کوٹ پڑی. انکنسسٹنسی تو ہے اس کا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں اسنیک ان کر جاتا ہے. وہ بیسڈ آف دیٹ واٹسن اسپیل انڈیا کی ویسے 5 وکٹس کی بیس پہ وہ اس میں آیا تھا 2015 میں, 2019 میں وہ 2015 کی بیس پہ آیا تھا. وہ میں سن رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں یار وہاب کا بہت ایکسپیرینس ہے, پوری اس نے T20 لیگس کھیلی ہوئی ہیں. وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن یار جب آپ کے پاس اچھی آپشنز ہیں, مطلب آپ کی پلینگ 11 میں اب جب شاہین اور حسن علی ہے, شاہین اور حسن علی لیڈنگ وکٹ ٹیکرز ان 2021 فاسٹ بالنگ, ٹھیک ہے, اور بیک اپ میں آپ کے پاس حسنین ہے جو کہ اچھا خاصا بالر ہے. حسنین کو بہت انڈر ریٹ کرتے ہیں یہ لوگ, یہ زیادہ کھلاتے نہیں ہیں. وہ ان مائی ہمبل اوپینین ہی از بیٹر دین حارث رؤف, someone who occasionally clocks 150 kph. اور اچھا بالر ہے, he's improved leaps and bounds. PSL 2-3 میں آیا تھا, ادھر سے ابھی کمپیئر کرو نا, بہت امپروومنٹ ہے اس میں. Plus you have Wasim Junior who gives you a batting option as well. Wasim Junior. تو پھر I don't see why you would have Vicky in the team. میں بہت بڑا فین ہوں وسیم جونیئر کا. وسیم جونیئر یار, اس کے یارکرز, اور اس کی بیٹنگ وہ بھائی آل اراؤنڈ دا پارک چھکے. سوچو یار فری میں یور ان اے سچویشن کہ آپ کے ویسے تو T20 میچ میں اتنا لیٹ تک جاتا نہیں ہے, پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ہارنا ہے جیتنا ہے, لیکن ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ کے آؤٹ بھی ہو گئے اور آپ کا 8واں 9واں بندہ کھیل رہا ہے اور آپ کو اوور میں 15 یا اتنے رن چاہیے 16. وسیم جونیئر کین ایکچولی ہٹ اٹ آؤٹ آف دا پارک. برو امیجن آپ کی ٹیل جا رہی ہو, حسن علی, وسیم جونیئر, فہیم اشرف, شاداب خان, یہ آپ کی ٹیل ہو, جو کہ بیٹنگ آپشنز مین. اسلام آباد یونائٹیڈ کی سکسیس کا جو ریزن تھا, اس دفعہ خیر جیتے نہیں لیکن بیٹ ٹل 11 دے بیٹ ٹل 11 اور 10, تو کتنے میچز انہوں نے اس طرح نکالے ہیں یار. اور حسن علی نے آ کے جتوایا تو نہیں تھا لیکن ریسکیو کر گیا تھا, 170 پہ لے گیا. اور وسیم جونیئر نے ابھی KPL میں 2 بڑی فٹ اننگز کھیلی, فائنل میں بھی وہ ٹکا ہوا تھا, لیکن آگے اسامہ میر نے اسے سنگل ہی نہیں لے کے دیا تو گیا وہ میچ ہی ہاتھ سے. لیکن وسیم جونیئر نے 2-3 بڑی فٹ اننگز کھیلی. خیر اس کے ساتھ انوار علی بھی تھا جس نے بڑا مارا تھا, لیکن فیوچر ہے وسیم جونیئر. آئی want him in the squad, لیکن I can imagine Mohammad Wasim not selecting Mohammad Wasim Junior on this basis only. Inexperience کہ ایوی ورلڈ کپ میں اٹھا کے لے گئے. لیکن ابھی یار we have New Zealand, we have England series, کھلائیں نا ان کو, کھلائیں, اعظم کو کھلائیں, اس کو کھلائیں, آصف علی اگر چانس بنتے تو کھلائیں اسے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یار حیدر علی ہے. ہمارا کب ہے پہلا میچ انڈیا سے؟ 24 اکتوبر. کیا دن ہے یار, کیا دن ہے بھائی. کیا میچز تھے؟ یووے ورسز انٹر, میڈرڈ ورسز بارسلونا, پاکستان ورسز انڈیا, یونائٹیڈ ورسز سٹی ہے شاید, PSG ورسز مارسے. بلاک بسٹر دن ہے 24 اکتوبر. رائیولریز. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 24 اکتوبر کو when we step into the ground, ہماری پلینگ 11 ایسی ہونی چاہیے کہ راک سالڈ, کہ مطلب کسی کو اس پہ ڈاؤٹ ہی نہ ہو یار, کہ یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار نہیں اس کو ہونا چاہیے تھا یا اس کو ہونا چاہیے تھا. اتنی سالڈ ٹیم ہونی چاہیے. یار
2019 ورلڈ کپ میں کیا ہوا تھا, حارث سہیل کو کھلا دو, حارث سہیل کو کھلا دو, کھلایا پرفارم. 2015 ورلڈ کپ میں کیا ہوا تھا, سرفراز اوپنر ہمارے ناصر جمشید اور احمد شہزاد, توبہ استغفر اللہ, وہ دونوں ہمارے اوپنرز تھے, اور کچھ نہیں چل 2 for 3 تھے ویسٹ انڈیز کے لیے, نہیں 1 for 4 تھے. پھر سیفی نے آگے پرفارم کیا تھا. تو یہ ہمیشہ کرتے ہیں ایسے, ہوپ فلی دیو لرن دیئر لیسن, اور اس دفعہ اس طرح نہیں کریں گے. اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی, آج ہوئی ہیں اناؤنس, احمد شہزاد سے مجھے یاد ہے, اناؤنس ہوئی ہیں ڈومیسٹک سیزن کی ٹیمز. خیر تو سینٹرل پنجاب they've got احمد شہزاد, اچھا, they've got محمد حفیظ, اوکے, شعیب ملک, کامران اکمل, عمر اکمل and وہاب ریاض. Tell me a more unlikable team than this. مطلب دنیا جہان کے سارے کرپٹ, ایک دوسرے کے وہ جڑیں کاٹنے والے سانپ برو, آستین کے سانپ. مجھے تو وہ ڈر ہے کہ جو 7 تو یہ ہیں, تو جو باقی 4 کھیلیں گے ٹیم میں ان کا کیا حال ہوگا. وہ بھی پھر نہیں ہونا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ. آپ کی سوچو, آپ کے مینٹر اور آپ کے لیڈر 7-6 بندے ایسے ہوں. برو ان کا کوچ کون ہے؟ اپنا عبدالرزاق برو, وہ ٹریبل جیتا پچھلے سیزن وتھ کے پی کے, اس دفعہ سینٹرل پنجاب میں آ گیا. T20 کپ, T20 قائد اعظم ٹرافی میں ٹائی ہو گیا تھا, اور جوائنٹ ونر تھا, اور پھر ون ڈے کپ. ہاں جی, رزاق یار, رزاق جیسا آل راؤنڈر مل جائے یار. رانا فہوم, رانا پھول نگر, واقعی یار تھوڑی سی اپنی بیٹنگ ٹھیک کر لینا. رانا اگر بیٹنگ ٹیسٹ کا بہت اچھا, ٹیسٹ کا بہت فٹ بیٹسمین, آل راؤنڈر بڑا اچھا, ٹیسٹ کا, T20 کا بالر اچھا, لیکن ون ڈے کا کچھ بھی نہیں ہے. ون ڈے میں اس کی جگہ میرے لحاظ سے تو نہیں بنتی. اور وہ آل راؤنڈر اتنا, اب میں دیکھ رہا تھا انڈیا کھلا رہے وہ شردل ٹھاکر کو, اس نے 50 تو ماری ہے 36 بالز پہ, لیکن اسے گندا بالر انڈیا کی ٹیم میں نہیں ہے برو, وہ بہت گندا بالر ہے. ہاں انڈیا کے بالرز لیکن وکٹیں لے جاتے ہیں یار ان کی, کیونکہ پلاننگ بڑی میٹیکولس پلانز اور وہ ایسے ہوتے ہیں نا, ورک کرتے ہیں نا ہر بیٹسمین کے اوپر. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی ویکنیس کہاں پہ ہے, پلان کے ساتھ آتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ موئن علی آیا تو وہ اس نے جڈیجا کو لگایا اور اس نے ایک لیگ سلپ رکھ لی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس نے بال ٹرنر کو اس میں فلک کرنا. جادو کتنی 2-3 وکٹیں لے گیا. نہیں, انڈیا کا بالنگ اٹیک اچھا خاصا اٹیک ہے. ابھی انہوں نے شامی کو باہر بٹایا, شانت شرما کو باہر بٹایا, امیش یادو کو لے کے آئے ہیں, اور ٹھاکر سراج مجھے ان کا بہت اچھا لگتا ہے. خیر بالر تو بمراہ بھی بہت اچھا ہے, لیکن بوم بمراہ نہیں ہے. آئی تھنک اسی نوٹ پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. تھوڑی میں نے ہیوی اینڈنگ ڈالی ہے, بوم بمراہ نہیں ہے. ہیشٹیگ سبسکرائب کریں, ہیشٹیگ کر دے یار, کون سا یوں کرنا, ہاں ہیشٹیگ یہ ہوتا ہے نا برو, ہیشٹیگ سبسکرائب وغیرہ. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.